Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the 20th lecture of Muslim Personal Law. آج کا ہمارا ٹاپک ہے impediments to a valid marriage، یعنی وہ روک ٹوک، وہ قوانین، وہ اصول و قواعد، وہ ضوابط جو اسلام نے ایک ویلڈ میرج کی ممانعت کے لیے منع کیے ہیں، یعنی کہ وہ قوانین جن پر عمل پیرا ہوئے بغیر میرج، شادی، ویلڈ شادی نہیں کہلائے گی۔ اسلام نے زندگی کے ہر پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف موارد پہ انسان کو مختلف امور سے روکا ہوا ہے۔ شادی کے معاملے میں جن کاموں سے اسلام نے روکا ہوا ہے انہیں امپیڈیمنٹ ٹو اے ویلڈ میرج کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ میرج از اے سول کانٹریکٹ، اٹ از کیریڈ آؤٹ بٹوین اور amongst opposite sex. It legalizes children. Some prohibitions are present for a legal marriage which are to be avoided. یعنی کہ شادی جو ہے یہ ایک سول کانٹریکٹ ہے جو کہ اپوزٹ سیکس رکھنے والے آپس میں رچا سکتے ہیں۔ اسلام میں ہومو سیکسول جو میرج ہے اس کا کوئی تصور نہیں۔ شادی کے نتیجے میں جو بچے ہوتے ہیں وہ لیگلائز ہوتے ہیں۔ اسلامی نقطہ نظر میں ایک لیگل میرج کے لیے، ایک قانونی شادی کے لیے کچھ ایسے قوانین بنائے گئے ہیں، کچھ ایسی روک ٹوک انسان کے لیے رکھی گئی ہے۔ ان روک ٹوک سے اگر انسان خود کو نہ بچائے تو ان کی شادی لیگل شادی نہیں کہلائے گی، لیگل میرج اسے نہیں کہا جا سکے گا۔ میننگ آف امپیڈیمنٹ کیا ہے؟ امپیڈیمنٹ مینس ٹو اسٹاپ those factors that stop a person to marry some women. Impediment to a valid marriage are those factors which stop a man to marry a woman legally and validly on account of consanguinity, fosterage and affinity. یعنی کہ وہ فیکٹرز جو کہ ایک آدمی کو کسی عورت سے شادی کرنے سے روکتے ہیں وہ مینلی تین ہیں: کانسیگیونٹی، فوسٹریج اور ایفینٹی۔ ان کے علاوہ بھی ہے، سب کی تفصیل اب بتائی جائے گی۔ اسلام ہیز لیڈ ڈاؤن سم رولز فار امپیڈیمنٹ ٹو اے ویلڈ میرج۔ اسلام نے امپیڈیمنٹ کے لیے، روک ٹوک کے لیے، روکنے کے لیے کچھ قوانین بنائے ہیں۔ وہ قوانین دے آر ایز انڈر: نمبر 1، consanguinity. Consanguinity prohibits a marriage. Consanguinity یعنی کہ خونی رشتہ۔ خونی رشتہ جو ہے وہ شادی کرنے کے لیے مانع ہو جاتا ہے۔ Marriage with the following women is void. جو تفصیل بتائی جائے گی خواتین کی، ان کے ساتھ شادی ہو ہی نہیں سکتی، وہ بالکل وائڈ ہے۔ نمبر 1، مادر. نمبر 2، گرینڈ مادر. نمبر 3، ڈاٹر. نمبر 4، گرینڈ ڈاٹر. نمبر 5، یوٹرائن سسٹر. نمبر 5، پیٹرنل آنٹ. نمبر 7، میٹرنل آنٹ. والدہ، والدہ کی والدہ یعنی نانی، والد کی والدہ یعنی دادی. بیٹی، بیٹی کی بیٹی یعنی پوتی، اور بیٹے کی بیٹی یعنی نواسی. بہن، خالہ اور پھوپھی کے ساتھ کوئی مرد شادی نہیں کر سکتا، اسلام نے اس سے منع کیا ہوا ہے۔ اسی طرح کوئی خاتون اپنے بھائی کے ساتھ، والد کے ساتھ، دادا کے ساتھ، نانا کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ، نواسے کے ساتھ، پوتے کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، ماموں کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی۔ نمبر 2، affinity grounds. Affinity prohibits a marriage. Marriage with the following women is void: mother-in-law, son's wife, grandmother-in-law, granddaughter of wife, daughter of wife. Affinity یعنی رشتہ یا قرابت داری۔ تو اسلام نے قرابت داروں کی کچھ
ایسی کیٹیگریز بتائی ہیں جن کے ساتھ شادی منع کی گئی ہے. ان میں سے ایک مادر ان لا ہے، ساس. بیٹی کی جو وائف ہو اس کے ساتھ سسر شادی نہیں کر سکتا. گرینڈ مادر ان لا، اسی طرح اوپر چلتے جائیں، گرینڈ ڈاٹر آف وائف، ڈاٹر آف وائف. اسی طرح نیچے جو سلسلہ چلتا ہے آگے تک چلتے جائیں، ان کے ساتھ اسلام نے شادی کرنے سے روکا ہوا ہے. نیکسٹ ہے فوسٹریج. فوسٹریج پروہیبٹس اے میرج. فوسٹریج یعنی رضائی ماں بننا، دودھ پلانا، دایا گیری کرنا. Marriage with the following women is wide. Number 1, sister's foster mother. Number 2, foster sister's mother. Number 3, foster son's sister. Number 4, foster brother's sister. ان جیسے رشتوں کے ساتھ بھی اسلام نے شادی کرنے سے منع کیا ہوا ہے. نیکسٹ امپیڈمنٹ ہے unlawful conjunction. A man may not have two wives at the same time who are related to each other by consanguinity, affinity, or fosterage. This marriage is irregular. یہ جو 3 طریقے پہلے بتائے گئے ہیں ان میں سے کوئی بھی پہلو اگر موجود ہو 2 خواتین میں تو ان 2 کے ساتھ ایک مرد ایٹ اے ٹائم شادی نہیں کر سکتا. مثلا ایک آدمی ایک خاتون کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، اسی وقت وہ اس خاتون کی دوسری بہن کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا. اسلام نے اس کی ممانعت کی ہوئی ہے. نیکسٹ امپیڈمنٹ ہے ڈفرینس آف ریلیجن، یعنی کہ مرد کا مسلمان ہونا کسی ایسی خاتون کے ساتھ وہ شادی نہیں کر سکتا جو کہ مسلمان نہ ہو. اس جیسی شادی کو irregular میرج کہا جائے گا. مثلا اگر ایک خاتون وہ کوئی بدھ مت یا اس ٹائپ کی کسی مذہب سے ہو اور مرد کا تعلق اسلام سے ہو یا وائس ورثہ ہو، مرد غیر مسلم ہو، مرد ایک ایسی ریلیجن سے تعلق رکھتا ہو جو کہ آسمانی دین نہ ہو اور خاتون جو ہو وہ مسلمان ہو، تو ان کی شادی اگر ہو جائے تو اس میرج کو irregular میرج کہا جائے گا. نیکسٹ کسی لیکچر میں irregular میرج، اس کے اثرات، ڈیفینیشن اور کیسے irregular میرج ایک ویلڈ میرج میں کنورٹ ہو سکتی ہے، اس پہ تفصیلاً گفتگو ہوگی. امپیڈمنٹ نمبر 6، عدت ڈیوریشن. Marriage with a woman who is in duration of عدت is irregular. اگر کوئی خاتون عدت کے ایام گزار رہی ہو، چاہے طلاق کی وجہ سے ہو یا شوہر کی فوتگی کے بعد ہو، تو اس کے ساتھ بھی شادی irregular میرج ہوگی، وہ ویلڈ میرج نہیں ہوگی. نیکسٹ ہے پولی اینڈری. A woman cannot marry more than one man at a time. ایک خاتون ایک وقت میں ایک مرد سے زیادہ کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، اسے پولی اینڈری کہا جاتا ہے. Such marriage is not valid. اس طرح کی شادی جو ہے وہ ویلڈ نہیں ہوگی اسلام کی نظر میں. Coming to the conclusions, marriage is a civil contract. Islamic law lays some restrictions for a valid marriage. The impediments should fully be absent in order to have a valid and lawful marriage. امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، ویڈیو لائک کیجئے، شیئر کیجئے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.